یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 تا 8 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں اور انہیں اللہ کے دن یاد کرائیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب اس نے نجات دی تمہیں فرعون کی قوم سے اور وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب اطلاع فرما دی آپ کے رب نے کہ اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تمہیں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کفر کرو گے تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے کے سارے تو اللہ غنی ہے، خوبیوں والا ہے۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین اور توحید کی روشنی کے اندر انہیں لے آئیں، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے معجزات اور نشانیاں دے کر بھیجی تھیں۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تو خاص الخاص معجزات دیے تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے۔ ایسے کھلے ہوئے معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان کو دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی شریف انسان ان کی نبوت اور رسالت کا انکار اور نافرمانی پر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیے، تو فرمایا گیا قرآن مجید نے جہاں کہیں اندھیروں کا ذکر کیا اس سے مراد گمراہی اور ضلالت ہے، اور جہاں نور کا ذکر فرمایا وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اور روشنی، ایمان کی روشنی مراد ہے۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو ایام اللہ یعنی اللہ کے دن یاد کرائیے، اور اس سے مراد مشہور دن کے ہیں۔ ایک معنی ایام اللہ کا یہ بھی فرمایا گیا کہ پچھلی امتوں پر جو عذابات ہوئے اور بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، اس صورت میں ایام اللہ یاد دلانے سے مراد یہ ہے کہ ان قوموں پر اللہ کا عذاب جو آیا اور ان کے کفر کا جو انجام بد تھا اس کو یاد کرایا جائے اور تنبیہ کرانا مقصود تھا۔ دوسرا معنی یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات کو بھی یاد کریں کہ یہ بھی اللہ کے دن تھے، تو ان نعمتوں اور احسانات کو یاد کر کے اپنے محسن کا احسان سمجھا جائے اور اس کی مخالفت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور ترتیب ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بھی درج کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی نشانیاں اور معجزات دکھا کر اور ایام اللہ یعنی اللہ کے دن ہیں وہ یاد کرا کر اپنی قوم کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں، اور اس کی تدبیر اور اس کو آسان بنانے کے لیے فرمایا کہ نافرمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے دو تدبیریں اختیار کی جائیں، ایک سزا سے ڈرایا جائے، دوسرا نعمتوں اور احسانات کو یاد دلایا جائے اور اطاعت کی طرف بلایا جائے۔ ایام اللہ سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما دیا تاکہ عبرت حاصل ہو جائے اور نصیحت حاصل ہو جائے، اور جو اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے تھے کہ وادی تیہ میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا، خوراک کے لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا، پانی کی ضرورت ہوئی تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، یہ سب چیزیں ان کو یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور توحید کی طرف ان کو بلایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صبار اور شکور، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے وہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد بھی کریں گے اور اس پر شکر بھی ادا کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں تو ان پر ہوئیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کا شکر ادا کرنا ایسے ہی لوگوں کا کام ہوگا کہ جو شکر بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ایک خاص نعمت یہ یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور پھر ان کے ساتھ انسانیت والا سلوک بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مبعوث ہو کر بنی اسرائیل کو فرعون کے ان مظالم سے نجات دلا دی۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا اسی بات کا تتمہ اور تکمیل ہے کہ آپ کے رب نے یہ فرما دیا کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور ناجائز کاموں میں انہیں استعمال نہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق کر لیا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نعمتوں کا شکر ہوگا، اور فرمایا کہ میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ نعمتوں میں اضافہ مقدار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کی بقا اور دوام کے اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ کبھی نعمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ اور ناشکری کا مطلب یہ ہے، فرمایا گیا کہ ناشکری کی صورت میں میرا عذاب بھی سخت ہوگا، کہ ناشکری اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا اور پھر اس کی نافرمانی کے اندر لگے رہنا، اور اس اللہ کی نعمتوں کو
ناجائز کاموں میں صرف کرنا، یہ کفران نعمت ہے۔ اس کا وبال اور اس کا عذاب دنیا کے اندر بھی دیکھ لے گا انسان کہ یہ نعمت سلب بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی ایسی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت کا فائدہ نہ اٹھا سکے، باوجود اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس موجود ہو، اور آخرت میں بھی وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ آخری آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ جتنے بھی لوگ کائنات کے اندر آباد ہیں اور رہ رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو اس میں اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں۔ اس کی ذات حمد و ثنا اور تعریف کی مستحق ہے۔ وہ شکر کرنے اور ناشکری کرنے سے بالا تر ہے۔ شکر کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں اور ناشکری کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہونے کے حوالے سے انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں تو نعمتوں کے مستحق ہو جائیں، اور اگر ناشکری کریں گے تو عذاب کے اندر بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شکر گزاری کی تاکید کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ اللہ رحمان اور رحیم ہونے کے لحاظ سے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے یہ حکم تمہیں دے رہا ہے۔ اب تم اپنے فائدے کو خود سمجھو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ صبر اور شکر کی فضیلت کیا ہے اور یہ کسے حاصل ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر حال خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ بات سوا مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں، کیونکہ مومن کو اگر کوئی راحت اور کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے فائدے کا باعث ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ شکر کرنے کی صورت میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر مومن کو کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھایا جائے، اور ان نعمتوں کو نافرمانی اور ناجائز کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اپنے اعمال اور افعال کو بھی اللہ کے فرمان کے مطابق کر لیا جائے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ خلاف مزاج اور خلاف طبع چیزوں پر پریشان نہ ہوا جائے، اور اپنے قول اور عمل میں ناشکری سے بچا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ناجائز کام میں صرف نہ کیا جائے۔ آخرت میں صبر کے اجر عظیم کی امید اللہ رب العزت سے یقین کے طور پر رکھا جائے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صبر اور شکر دونوں صورتیں اللہ کے ہاں اجر کا باعث بن جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔